السلام علیکم جی. آج بات کریں گے پاکستان کی عوام کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں. ایک فیصلہ آئینی طور پر، قانونی طور پر، عدلیہ کے طور پر ہو رہا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سماعت کر رہے ہیں آپ کے پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کی، جس کی سماعت اب منڈے تک ملتوی ہو گئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ کیا ہے ہماری نگراں حکومت نے. نگراں حکومت کے پاس سیکشن 230 کے تحت تو یہ رائٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھنے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے ایپیکس کمیٹی کے جو فیصلے سامنے آئے ہیں وہ خوش آئند تو ہیں، اب وہ ان کے ایمبٹ میں ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر ضرورت ضرور ہے ان فیصلوں کی. اور یہ فیصلے لینے کی نوبت اس لیے آ گئی کیونکہ ہم نے حلقہ بندیوں کا یہ شوشہ جو چھوڑا، پچھلی 13 جماعتیں جو پاور میں تھیں 17 ماہ 16 ماہ کے لیے، تو ان کو اچانک سے یاد آیا کہ حلقہ بندیاں کی اناؤنسمنٹ کرنی ضروری ہے. تو اس کی وجہ سے جو الیکشن ہے وہ 90 دن کے ایریا سے باہر نکل گیا. اب یہ جو قانونی طریقہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، ہم اس سے بہت آگے آ گئے ہیں. اب 90 دن میں کیا، جنوری میں کیا، فروری میں بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکے تو فروری کے آخری ہفتے میں بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ کے حکمران اپنے معاملات کو نواز شریف صاحب کی واپسی سے جوڑ کر آگے چلنا چاہتے ہیں تو دہشت گرد تو انتظار نہیں کر رہے، وہ تو مصدوم میں بھی بلاسٹ کر رہے ہیں، آپ کے 60 سے زائد لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. ہنگو میں بلاسٹ ہو جاتا ہے، کل ہم نے دہشت گرد مارے ہیں ٹانک میں. تو ایک ہمیں باقاعدہ طور پر تیزی نظر آ رہی ہے دہشت گردی کے واقعات میں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ طالبان جو ریسیٹل ہو کر، جن کو ریسیٹل کیا گیا، پچھلے ہمارے جو کور کمانڈر تھے پشاور، انہوں نے، اور عمران خان صاحب کی جو پالیسی رہی تھی 40,000 سے زائد افغانوں کو یہاں ریسیٹل کرنے کی، تو یہ پالیسی بیک فائر تو کر گئی ہے. لیکن جو ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ہم ان پر آ جاتے ہیں فوری طور پر. جو نمبر 1 ہے وہ یہی ہے کہ حکومت نے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر لوگ رہتے ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ 31 اکتوبر 2023 تک آپ ملک سے نکل جائیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نہیں نکلے ہیں تو ہم آپ کو زبردستی یا تو اریسٹ کریں گے یا پھر ملک بدر کر دیں گے. پھر تیسرا جناب پوائنٹ ہے کہ اکتوبر 10 2023 سے پاکستان افغانستان سرحد کے پار سفر کرنے کے لیے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ یعنی کہ ای تذکرہ کی ضرورت ہوگی. اور 1 نومبر 2023 سے صرف پاسپورٹ اور ویزا رکھنے والوں کو ہی سرحد پار کرنے کی اجازت ہوگی. دستاویزات کی دیگر تمام شکلیں سرحد پر سفر کے لیے غلط تصور کی جائیں گی. اب یہ تمام تر جو ہماری بارڈر فینسنگ کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک تھوڑا سا اسٹرکٹ ایٹیٹیوڈ اپلائی کیا تھا، لگتا ہے اب اس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے. ابھی جو ای تذکرہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ہمارے جو نئے نادرا کے چیئرمین ہیں، جو جنرل افسر صاحب ہیں، ان کا بڑا ایک آئی ٹی میں بیک گراؤنڈ رہا ہے. اور جو نادرا کے فارمر چیئرمین ہیں جو طارق ملک صاحب تھے، وہ اب ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہوتی ہے کہ ورلڈ بینک ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ادارہ ہے، اور اس کے ساتھ اگر کام کر رہے ہیں تو یہ بھی یاد رہے کہ انہوں نے اپنے جو نادرا چیئرمین کی کرسی سے علیحدہ ہوئے تھے تو ان پروٹیسٹ ہوئے تھے. تو اگین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت جو جنرل افسر صاحب آئے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید تیزی آئی ہے. کوئی ہم اس طرح کے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر نظر ڈالی جائے گی، تو اب وہ نظر جو ہے یا جو گرفت ہے وہ سخت ہو گئی ہے. پھر جناب چوتھا پوائنٹ ہم نے آپ کو بتایا، اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ 1 نومبر 2023 سے جو غیر ملکی ملکیت والے غیر قانونی کاروبار اور جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی. اور جن لوگوں نے یہاں پر فیک پاسپورٹس کی بنیاد پر، فیک آئی ڈی کارڈز کی بنیاد پر اپنے آپ کو یہاں شہری ظاہر کی بنیاد پر اگر کوئی پراپرٹی بنائی ہے، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کو بھی فوری طور پر بند کیا جائے گا. اگین گڈ پوائنٹ، گڈ اچھی چیز ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اس میں کیا معاملات زیر غور آئیں گے. اور یہ جو پراپرٹیز کے حوالے سے بار بار بات کی جاتی ہے، تو ہم یہ بتا دیں کہ جو پراپرٹی دینے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، جن کو وہ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، ان سے زیادہ پیسے لے کر ان کو پراپرٹیز دی جاتی ہیں. اگر اب وہ پراپرٹیز چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان پہ ملکیت وہ لے سکتے ہیں. تو یہ والے معاملات کو بھی ذرا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ جو پیسے انہوں نے لیے ان سے ان کو ہی دوبارہ یہ جائیدادیں جو ہیں ہڑپ کر لیں. تو یہ بھی ایک تھن لائن ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ 1 نومبر 2023 کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پناہ فراہم کرنے والے پاکستانی شہری یا کمپنی کے خلاف بھی سخت قانونی اقدامات کیے جائیں گے.
تو یہ بھی کہ جو غیر ملکی لوگوں کو یا مزدوروں کو اپنے پاس نوکری دے دیتے ہیں یا ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ پتہ ہے کہ بہت سارے یا بنگالی ہیں جو ایز کوک سرو کر رہے ہیں جن کے آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ جگہ پہ جو مزدوری والے ہیں وہ افغان باشندے ہیں، اگین وہ پاکستانی نہیں ہیں. تو یہ جو کاروبار ہیں جو ان کو ایز مزدور ایز لیبر استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی. تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ اور واضح طور پر ایک موقف لیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے اگین اے گڈ پوائنٹ، کیونکہ یہیں سے ساری جو شروعات ہیں جو برائی کی اور جو ہم ان کو سیٹل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان پاکستانیوں کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. پھر ہے جناب نادرا کو تمام جعلی شناختی کارڈز کو فوری طور پر کالعدم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور شناخت کے شک کی صورت میں تصدیق کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جائیں گے. اگین گڈ پوائنٹ، کیونکہ یہاں پہ لوگ آئی ڈی کارڈ بنوا لیتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں. مندوخیل صاحب کا ایک واضح موقف رہا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ڈی جی نادرا کو انہوں نے خط لکھ کر بتایا تھا کہ آپ 8 لاکھ روپے میں 9 لاکھ روپے میں آپ لوگوں کو فیک آئی ڈی کارڈ بیچ رہے ہیں. تو یہ ان پر بڑا سخت الزام لگا تھا اور یہ ہوتا بھی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو بھی اگر روک ٹوک اس کے اوپر بھی کی جائے تو وہ بہت اہم ہوگی اور ہمارے ملک کی ریاست کے لیے یہ بڑی کامیابی ہوگی. اس کے بعد ہے جی پاکستان میں غیر ملکیوں کی غیر قانونی رہائش یا کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ویب پورٹل اور UN ہیلپ لائن کے ذریعے دی جا سکتی ہیں. حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی شناخت کے بارے میں رازداری برقرار رکھی جائے گی. اب بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قانون تو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان معاملات کو چھپاتے ہیں. لیکن اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی انفارمیشن ہوتی ہے اور اگر وہ آپ تک انفارمیشن پہنچانا چاہیں تو پھر کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے پہنچا دی ہے خبر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس کی زد میں آ جائیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک UN نمبر ہوگا اور آپ کی ایک ویب پورٹل ہوگا جس میں آپ یہ شکایت درج کرائی جا سکے گی اور آپ کو یہ سیفٹی بھی ملے گی کہ آپ کی شناخت کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا. تو اگین گڈ پوائنٹ. یہ لوگ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے لیکن وہ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آتے کہ وہ عزت میں نہ آ جائیں. اچھا پھر ہے جناب اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے با اختیار مشترکہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں اور ضروری اشیاء خوردنوش کی نقل و حمل کی نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. ان سرگرمیوں میں ملوث سرکاری افسران میں بدعنوانی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اگین وہی اسمگلنگ کے حوالے سے بات ہے کہ چیک پوسٹیں قائم ہوں گی. اس کو بہت اسٹرکٹ اب دیکھا جائے گا کہ کیا چیز خوردنوش کی اسمگل ہو رہی ہے، کون سی چیز ہے جو آ رہی ہے بہت زیادہ یا جا رہی ہے بہت زیادہ. یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرے گی. اگین بہت اچھی پیش رفت ہے، لیکن اگین یہ کتنے دنوں میں ہو سکتی ہے، اپلیکیبل کب تک ہو سکتی ہے؟ کیا آلریڈی ہماری چیک پوسٹیں یہ کام نہیں کر رہی ہیں؟ تو ان کو مزید اس وقت جو اسٹرکٹ کرنے کی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ انوالو بھی ہیں، اور اگر وہ کچھ نہ کچھ لوگ انوالو ہیں تو سرفراز بھٹی صاحب یہ وزیر داخلہ جو ہے ہمارے نگراں وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ فوج کے اندر بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ٹرکوں میں تو یہ اسمگلنگ نہیں ہوتی. یہ مطلب یہ اونٹوں پہ تو اسمگلنگ نہیں ہوتی. یہ سرفراز بھٹی صاحب کے واسطے یہ ٹرکوں میں ہی جاتے ہیں اور ٹرکوں کی باقاعدہ نقل و حرکت پہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ مکمل طور پر ان کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو یہ چیکنگ میں کہاں پہ کمزوری آ رہی ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی بلوچستان کے علاقے میں جو کیونکہ FC بہت زیادہ کنٹرول رکھتی ہے تو ان کے افسران کو بھی ذرا ٹرانسپیرنسی میں لانا ضروری ہو جائے گا. ساتھ ساتھ جناب ہے کہ کرنسی کی اسمگلنگ، حوالہ ہنڈی کے کاروبار اور بجلی چوری سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بجلی چوری روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے یہ تو بہرحال ہوا ہے کہ ہمیں 168 ہم نے کوئی FIRیں بنا لی ہیں، کچھ لوگوں کو پے بھی کرائے گئے ہیں ان سے زبردستی بلز، کچھ لوگوں کو پکڑ دھکڑ بھی ہوئی ہے. تو لوگوں میں یہ خوف ضرور پیدا ہوا ہے کہ اس ملک میں جیسا ہے ویسا نہیں چلے گا، تھوڑا سا جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ ہمارے حکمران ہی کرپٹ نہیں ہیں، ہم مورلی بھی بہت کرپٹ ہیں. ہم خود ہی اپنے بجلی چور کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بجلی نہیں ہے، ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے حکومتیں کچھ نہیں کرتی. تو ہمارے حکمران بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے جتنے ہم ہوں گے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس قائم کرنے کے لیے اگین گڈ پوائنٹ. پھر ہے جی انسداد منشیات کی کوششوں کو مربوط کرنے اور انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے کے لیے نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کنٹرول، یہ بھی اچھا اقدام ہے. یہ ڈرگ ٹریفکنگ پہ بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک معظم کوشش کی جا رہی ہے، منظم کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی بنائے جائیں گے الگ الگ اضلاع میں، تو یہ بھی اچھا ایک اقدام ہے. پھر ہر صوبے میں مرحلہ وار منشیات کی بحالی کے مراکز، کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹرز والی بات. پھر صرف ریاست
طاقت کے استعمال کی مجاز ہے، اور پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لے. یہ اب ایم کیو ایم کو تو نہیں کہا جا رہا، تو یہ جس پارٹی کو اشارہ دیا گیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، جنہوں نے اپنے لیے اس طرح کے معاملات خود بنا لیے ہیں کہ فورس رائٹ آف جو یوز آف فورس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے ایک تنبیہ ہے. اس کے بعد جناب ہم بات کر لیتے ہیں 18واں پوائنٹ ہے پروپیگنڈا اور غلط معلومات پھیلانے والے مہموں سے سائبر قوانین کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا. اگین یہ جو اپنی ٹویٹس کرتے ہیں فرام این ان نون ایڈریس، فرام این ان نون نیم، کوئی تصویر لگا کے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ پھر سر اپنے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نے تو نہیں کیا، تو یہ نہیں ہوگا. اب جو راجا ہیں یا جو اس ملک کے باہر ہیں اور جو باجا بجا رہے ہیں ان کے باجے کو بھی اب وہ جو ہے بند کیا جائے گا. تو یہ یاد رہے کہ اب معاملات سخت ہونے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جناب ہم آ جاتے ہیں ان قوانین کے بارے میں آگاہی اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تکنیکی طریقہ کار وضع کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں لوگوں کی سہولت پر توجہ دی جا رہی ہے. اس کے بعد 20واں پوائنٹ ہے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے بنیادی اصولوں کو قائم رکھنا سب سے اہم ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظم و ضبط کو فروغ دیتے ہوئے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اب ہم بات کریں یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کی، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ قوم کو ڈسپلن کیا جائے گا، اور اسی پر ہم آپ اپنی ختم کریں گے ویلاگ، کیونکہ ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہے اور ڈسپلن ہر ادارے میں ہوتا ہے اور ہر جگہ ہونا بھی چاہیے، اس ملک میں بھی ہونا چاہیے. لیکن ڈسپلن کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ کس کے پاس صحیح ہے اور کس کے پاس حق ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور یہ جو اس وقت لگ رہا ہے کہ معاملہ کنٹرول میں آ گیا ہے، کیا واقعی معاملہ اتنا سادہ ہے؟ اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے. آپ نے دیکھا، شکریہ.